السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین پر گفتگو کریں گے۔ سورہ البقرہ جیسا کہ نام سے معروف ہے کہ بقرہ کا معنی ہے گائے، تو اس صورت میں چونکہ بنی اسرائیل کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور گائے کا واقعہ اس صورت میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو اس لیے یہاں اس صورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا، اسی وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اور اس میں عقائد سے متعلق اہم جو ہیں وہ تعلیمات ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے کی والی تمام صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ علماء کے درمیان اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن ایک جو مفہوم ہے عام لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی تمام صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس میں بیان ہونے والے مضامین کی تعداد بھی اگر دوسری صورتوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت 282 بھی اس صورت میں ہے، اور پھر آیت الکرسی 255 بھی اسی صورت میں ہے، جو قرآن حکیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ مدینہ طیبہ میں اسلام ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کی صورت اختیار کر رہا تھا، اس لیے سورہ بقرہ میں عقائد اور عبادات کے علاوہ اسلام کے سیاسی، معاشی اور عبادات کے علاوہ اور بھی اخلاقی اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی مختلف انداز میں روشنی ڈالی گئی، اور گزشتہ اقوام بالخصوص بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا تذکرہ کیا گیا تاکہ امت مسلمہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ اس میں ایک گائے کا عجیب و غریب قصہ بھی ہے جس کے ذریعے ایک مقتول کو زندہ کیا گیا تاکہ اصل قاتل کی نشاندہی کرے۔ پھر اس واقعہ کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی بقرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 برس میں پڑھی، اور جس دن آپ نے وہ ختم کی اس دن خوشی کی میں ایک اونٹ ذبح کر کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دعوت دی۔ اس کو تفسیر ابن قرطبی نے اور بھی بہت ساری تفاسیر نے ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اقوال ہیں۔ فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ پڑھی اسے جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر ان دونوں صورتوں کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو جڑواں صورتیں بھی قرار دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا خزینہ ہیں، جس میں دنیا آخرت کی بھلائی موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ سورہ، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص اس سورت کی جو ہے آخری 2 آیات کو سیکھ لے اور اپنے بچوں کو سکھائے، کیونکہ یہ دونوں آیتیں نماز میں قرآن اور دعا کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ میت کو دفن کر کے اس کی قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات تلاوت کی جائیں، قبر کی پائنتی طرف کھڑے ہو کر آخری 2 آیات پڑھی جائیں، اور سرانے کی طرف پہلی 5 آیات اور آخری 2 آیات جو ہیں وہ پائنتی کی طرف پڑھی جائیں۔
اس کو بھی مشکات نے باب الدفن المیت میں ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے میں برکت اور اس کے چھوڑنے میں حسرت ہے، نیز اس کی برکت سے مکار اور لوگوں اور فریب کرنے والے لوگوں کا مکر اور جادو اثر نہیں کرتا۔ اس حدیث کو امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم میں صلاۃ المسافرین میں لائے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ میں اور بھی بہت سارے مضامین بیان کیے گئے۔ اگر آپ سورت کے ابتدائی آیات پر غور کریں جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں تو معلوم ہوگا کہ اس سورت پر جو ہے وہ 3 اہم انسانوں کے گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں متقین کا تذکرہ کیا گیا 4 آیات میں، پھر کفار کا تذکرہ کیا گیا 2 آیات میں، پھر منافقین کا تذکرہ کیا گیا 13 آیات میں۔ تو اس سے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سورت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہیں۔ اس سورت میں سب سے پہلے جو بندے نے رب کائنات سے سوال کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو رب کائنات نے پوری کتاب اس سوال کے جواب میں کھول کے بندے کے سامنے رکھ دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ ہدایت متقین کے لیے۔ پھر پہلی آیات میں متقین کی صفات بیان کی، پھر آگے کفار کے متعلق 2 آیات، پھر منافقین اور ان کی ساری کوالٹیز اور صفات بیان کرنے کے بعد پھر تمام نوع انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تمام انسانوں کو دعوت دی کہ وہ اس رب کی عبادت کریں جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، ان سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر اب یہاں دیکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں جو ہے مومنین کو جو حکم ہے کہ وہ عبادت کریں، یعنی اطاعت اور استقامت اختیار کریں، ایمان پر ثابت قدمی، اور کفار اور منافقین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایمان پر کو قبول کریں اور پھر اطاعت کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہاں دیکھیں کہ یعنی اتنی تفصیل سے منافقین کی یہاں صفات بیان کی گئیں اور مومنین کو اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اور یہاں 2 مثالیں بیان کی گئیں پانی اور آگ کی ان کے متعلق۔ پھر اس کے بعد یعنی یہاں اللہ کی قدرت بتائی گئی کہ وہ اس لیے اس کی عبادت کریں کہ وہ خالق و مالک ہے، اس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند ستارے، پھر یہ جو زمین میں پانی اتارا آسمان سے، پھر پھل اور سبزیاں اور یہ ساری چیزیں تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی صداقت میں کفار کو چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پھر نفی کر دی کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ دوزخ کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ پھر آگے مختلف پھلوں کا ذکر کیا اہل جنت کے لیے اور ان کو جنت کی بشارت دی، اور کہا کہ جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو وہ سوچیں گے کہ یہ وہی دنیا کے پھل ہیں چونکہ ان کی مشابت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثالیں جب ان کے پاس آتی ہیں تو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا یعنی چاہتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے۔ تو پھر آگے یہود کے عہد شکنی کی بات کی گئی کہ ان کو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا یعنی اسے ملائیں، اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے انکار پر یعنی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا گیا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم عدم تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں وجود عطا کیا، پھر وہ زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا، تم کیسے اس کی ذات کا انکار کرتے ہو؟ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، انسان کا جو منصب ہے، قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی گئی، وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، انہوں نے چونکہ اعتراض کیا تھا کہ ایسے شخص کو آپ خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون. پھر ان سے کہا کہ تم اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو وہی جانتے ہیں یا الہی جو آپ نے ہمیں سکھایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے گئے اور کہا کہ فلما انباہم باسمائہم قال لم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. پھر آدم علیہ السلام کو کہا ان کے نام بتاؤ، تو پھر کہا کہ میں نے فرمایا تھا کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ملائکہ کو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. پھر آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں کہ ان کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا، ان کو ان کی اہلیہ کو. پھر جب انہوں نے ان سے لغزش ہوئی تو پھر ان کو زمین پر اتار دیا گیا، پھر ان کو خلافت کا منصب دیا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول کا ذکر ہے، ضرورت وہی. پھر ہدایت الہی سے جو سرکوبی کرے گا اس کی سزا کا، یعنی جو کفر کریں گے وہ جہنم میں اور جو اہل ایمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے. پھر اولاد یعقوب اور بنی اسرائیل پر ان کی ساری نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی نازل کیں، اور طرح طرح سے انہوں نے پھر ہر بار یعنی نعمتوں کو جٹلایا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے مومنین کو تلقین کی کہ یہ باری ہے سوائے اس کے کہ جو خاشعین ہیں. پھر آگے دوبارہ پھر بنی اسرائیل کو نعمتوں پر یاد دہانی کروائی کہ بنی اسرائیل کس طرح تم پر ظلم کرتے تھے آل فرعون پر. تو آل فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس سے نجات دلائی، پھر تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنایا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے تو تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. پھر کہا کہ یعنی پھر ان کے جرم کی ان کو معافی دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. پھر انہوں نے پچھلا پوجنے کی سزا انہیں دی. پھر گستاخی کی انتہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَارَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اگر اس پہاڑی کو دیکھ لو تو پھر مجھے دیکھ لو گے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پھر دوبارہ زندگی یعنی موت کے بعد پھر امن و سلوہ کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی گئیں. پھر 12 چشموں کا پانی کا تذکرہ ہے. اسی طرح ان پر عذاب الہی، پھر امتیازی جو نشان اور علامات ہیں مومنین کے ان کا تذکرہ کیا گیا. پھر کتاب پر عمل کی تاکید. پھر جب ان نے سبت والے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر اس کی نافرمانی کی تو ان کو کی شکلیں جو بندروں کی بنا دی گئیں اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر اسی طرح یعنی حکم خداوندی ہے کہ جب کوئی چیز سوال بار بار نہ کیا جائے، جس طرح بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں بار بار سوال کیا، اور سارے معجزات یعنی یہاں تک کہ جب اس شخص کو زندہ کیا گیا گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کو گوشت لگانے کے اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا. پھر منافقین کی علامات بیان کی گئیں کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب وہ یہودی اپنے اسکالرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو علامات نہ بتاؤ، یہ تو تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے. پھر ان کے جاہل لوگوں کے ان کو کتاب کا علم نہیں ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر ان کا کہ وہ کتاب میں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ان کے لیے تباہی و بربادی ہے. پھر ان کا یہ دعویٰ کہ وہ آگ ان کو چھوئے گی نہیں اس کا ذکر کیا گیا. پھر دوزخی اور جنتی جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور کفار جہنم میں. پھر بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر کیا گیا اور والدین کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اس سے مڑ گئے. پھر خون ریزی اور جلاوطنی کی ممانت کی گئی تھی انہیں، لیکن اس کا بھی انہوں نے پاس نہ کیا. پھر خود غرضی کا انجام جو ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتے ہو. پھر آخرت کا تذکرہ کیا گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو یعنی کتاب دی گئی اور پھر ان کو معجزات عطا کیے گئے. پھر روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی گئی. پھر نفس پرستی اور قتل کا تذکرہ کیا گیا. پھر بنی اسرائیل کے تعصب کا کہ قالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم کا تذکرہ کیا گیا. پھر اسی طرح قومی تعصب کا انجام، پھر ان کی جو گسالہ پرستی تھی اس کا ذکر کیا گیا. پھر عقیدہ کی آزمائش، پھر دعوی قرآنی کی صحت پر دلائل پیش کیے گئے کہ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو انہیں کہیں کہ موت مانگیں، یہ ہرگز موت نہیں مانگیں گے. پھر دشمن خدا جو ہے خدا کی نظر میں، جب جبریل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ
تو ہمارے دشمن ہیں یہودیوں نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل کی۔ پھر اسی طرح اروت اور ماروت کا قصہ ہے کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو ہے ان نے کفر نہیں کیا۔ جادو کے بارے میں یہاں بتایا گیا کہ وہ جو سب سے سخت جادو کرتے تھے وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے، اور وہ ان کو بتاتے بھی تھے کہ ہم جو سکھا رہے ہیں یہ کوئی نفع بخش چیز نہیں ہے، اس پر عمل نہ کرو۔ پھر اسی طرح یعنی احتیاط کی تعلیم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، کہ ان کو رائنا کے ساتھ نہ پکاریں بلکہ انظر نہ کہیں، چونکہ یہود اس سے معنی نعوذ باللہ یہ لیتے تھے کہ چرواگا، ویسے تو دیکھنا ہوتا ہے اس کا معنی۔ تو جذبہ پھر کفار مسلمانوں کے حق میں یعنی جو وہ رکھتے تھے، یعنی وہ ہمیشہ مسلمانوں کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر کوئی رحمت نہ نازل کرے۔ پھر ناسخ اور منسوخ کے بارے میں گفتگو ہوئی، دھوکہ سے بچنے کی تاکید کی گئی، اہل کتاب کی خواہش جو تھی اس کا تذکرہ کیا گیا، آخرت کے لیے تیاری کا یہاں کہ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ کا تذکرہ کیا گیا کہ جو بھی اللہ کے ہاں بھیجو گے اس کا تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر اسی طرح جو یعنی یہود و نصارہ کا دعویٰ ہر ایک کا کہ ہم سچ پر ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر خانہ خدا میں ذکر اللہ کی ممانت کرنے والوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی تباہی و بربادی کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ساری کائنات میں یعنی جلوہ الہی کا تذکرہ کیا گیا کہ للہ المشرق والمغرب۔ پھر اسی طرح آگے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اہل یہود کی خواہش کہ ولن ترضی عنک الیہود والنصارى، جب تک آپ ان کی اتباع نہ کریں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔ پھر پہلی کتابوں کی تائید، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح پھر حکم خداوندی، جب خانہ کعبہ وہ تعمیر کر رہے تھے، امت مسلمہ کی ان کے لیے دعا کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح ربنا وابعث فیہم رسولا کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر دین ابراہیمی کہ وہی سچا دین ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کہو کہ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی اولاد سے سوال کیا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ اسی کی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام عبادت کرتے ہیں۔ پھر آگے ذاتی کمائی کی حیثیت کے جو بھی اعمال یعنی آپ کے ہوں گے وہی اعمال آپ کے کام آئیں گے، جس طرح پہلے امتوں کے اعمال بھی ان کے کام آئے۔ پھر ملت ابراہیمی کا تذکرہ کیا گیا، تمام نبیوں پر ایمان کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فسیکفیکہم اللہ وسمیع العلیم، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے اور کہا کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی پھر آگے اگر کوئی آدمی آپ سے یعنی جھگڑا کرتا ہے تو اسے کہو کہ وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، ہم اپنے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے اعمال ہیں اور ہم اس کے مخلص بندے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب ان کی اولاد کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یعنی یہاں دیکھیں کہ وہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود پھر اس سے اعراض کرتے تھے یہود۔ پھر دوسری امتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر قبلہ اول کی تبدیلی کا ذکر کیا گیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، اور فرمایا گیا کہ جس طرف بھی تم نہ کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاؤ گے، تو تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر نیکیوں میں سبقت کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی طرح اتمام حجت کے لیے خانہ کعبہ کے جو احکامات ہیں، اور پھر رسول کی خصوصیات کہ ان کو تزکیہ اور کتاب کی حکمت اور تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ پھر اللہ کا شکر کرنے کا حکم دیا گیا اور کفر سے منع کیا گیا۔ پھر نماز اور اس کے فوائد بیان کیے گئے۔ پھر شہادت کی زندگی اور اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ پھر آزمائش کے بارے میں بتایا گیا کہ بھوک اور جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے، اور جو لوگ صابر ہوں گے ان کے لیے پھر کہا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر ان کے لیے بشارت دی گئی۔ پھر آگے حج کے مراسم بیان کیے گئے۔ پھر کتمان حق پر لعنت کے
کی گئی. پھر توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا. پھر کفر پر مرنا اس کے حکم کے بارے میں بتایا گیا کہ جو کفر پر مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پھر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہ زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا. پھر مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور کفار جو ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے. پھر قدرت و قوت کے بارے میں اور مشرکوں کی بے بسی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تو خود اپنے آپ کو بھی زندگی اور موت نہیں دے سکتے. پھر حلال اور پاکیزہ کھانوں کے بارے میں اور پھر شیطان کے کاموں کے بارے میں بتایا گیا اور اندھی تقلید سے منع کیا گیا آباء و اجداد کی. پھر حرام غذائیں اور ان کا استعمال کے بارے میں یعنی بتایا گیا کہ کون سی حرام غذائیں ہیں اور ضرورت کے وقت جو احکام ہیں ان کا ذکر کیا گیا. پھر دین میں بیچنے والے کی سزا کہ جو دین کو چھپاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا. پھر اس کے بعد پھر اصلی نیکی عقائد کی درستگی ان کے بارے میں اور معاملات کی خوبی. پھر نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں حکم. پھر وفائے عہد اور صبر و استقامت. اور پھر قصاص اور قتل کی سزا اور اس میں معافی کے احکامات بیان کیے گئے. پھر وصیت. پھر آگے روزے کی فرضیت کے بارے میں اور پھر بیمار اور مسافر کے لیے رعایت کے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور پھر شیخ فانی کے لیے فدیہ کے بارے الذین یطیقون فدیہ طعام مسکین جو استطاعت نہیں رکھتا وہ فدیہ دے سکتا ہے. پھر یعنی رمضان میں روزے. پھر رمضان کی فضیلت بیان کی گئی کہ قرآن کا نزول اس ماہ میں ہوا. اس میں واضح احکامات ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. پھر رمضان کے روزے چاند کو دیکھ کر رکھنے کا حکم دیا گیا. معذوروں کے لیے سہولتیں اور عدم حرج. اسلام میں جو تنگی نہیں چاہتا اسلام اپنی چاہنے والوں کے لیے اس کا بیان کیا گیا. پھر روزے کے دیگر مقاصد میں کہ تکبیر اور یعنی ہدایت ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. پھر دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا. اس کی قبولیت کی شرائط بتائی گئیں. پھر بیوی سے مباشرت کے احکامات بتائے گئے کہ رات کو یعنی روزے کی افطاری سے صبح یعنی سحری کے ٹائم تک وہ کر سکتے ہیں. پھر مباشرت کا مقصود. پھر روزے کی ابتدا اور انتہا. پھر اعتکاف کے احکامات بیان کیے گئے کہ اعتکاف میں اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ. پھر ناجائز مال کی ممانعت اور رشوت. اور پھر چاند کے متعلق سوالات اس کا جواب دیا گیا. پھر جاہلانہ رسموں کے بارے میں بتایا گیا. پھر جہاد اور دشمن سے کیسے برتاؤ کرنا ہے اور فتنے کے بارے میں اور احترام بیت اللہ کے بارے میں. پھر جو محرم مہینے ہیں جن میں قتال ممنوع ہے ان کے بارے میں گفتگو کی گئی. پھر اللہ نے بتایا کہ وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. پھر رائے اللہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا. پھر حج کے بارے میں بتایا گیا اور عمرہ کے بارے میں. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے سر کب منڈوانا ہے اس کے احکامات. پھر حج تمتع قران اور حج اس کے احکامات بیان کیے گئے. پھر حج کے لیے زاد راہ اور عرفات اور مشعر الحرام اور حج میں مساوات اور ان چیزوں کا احکام حج کے بعد کے احکامات بیان کیے گئے. پھر دنیا چاہنے والوں اور آخرت کا چاہنے والوں کے لیے وہ دعائیں بیان کی گئیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر محاسبہ اعمال. حج میں یاد الہی یعنی ذکر اور نیکی کی بنیاد تقویٰ کے بارے میں. پھر دنیا داروں سے جو جھگڑالو لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا. فساد سے منع کیا گیا. فساد والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. پھر اللہ کی خوشی چاہنے والا جو ہے وہی اللہ ان کو پسند کرتے ہیں. پھر اسلام میں پورا داخل ہونے کا حکم دیا گیا. قصداً کوئی غلطی کرنے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا. کوئی غیر معقول مطالبہ کرنے سے منع کیا گیا. طرح کے الٹے سیدھے سوال کرنا اور مطالبے کرنا. بنی اسرائیل سے سبق سیکھنے کا حکم دیا گیا. مومنوں کا مذاق نہ اڑانے کا حکم دیا گیا. انسان ایک امت ہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ یعنی امت مسلمہ ایک امت ہے اس کو آپس میں اختلافات نہیں کرنے چاہیے. پھر یعنی بتایا گیا کہ کیا تم سوچ رہے ہو کہ تم ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تو تمہارا کوئی امتحان نہیں لیا گیا. پھر جہاد کی فرضیت کے بارے میں. پھر ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں اس کے احکامات بیان کیے کہ کافروں کی زیادتیاں, کافروں کی اسلام دشمنی. پھر مرتد کی سزا, ایمان, اجرت, جہاد. پھر شراب اور جوئے کے احکامات بیان کیے گئے کہ یہ گناہ ہے.
پھر مالی قربانیوں کا تذکرہ اور دعوت فکر و نظر دی گئی. پھر یتیموں کی اصلاح، یتیموں کے سرپرستوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا خیال رکھیں. پھر مشرکوں سے نکاح کی ممانعت، مسلمان لونڈی سے نکاح کا حکم. پھر نکاح سے کہ مشرک مرد سے ممانعت. حیض والی عورت کے احکامات بیان کیے گئے. پھر حیض کے بعد کیسے اس کے ساتھ ہم بستری کریں اس کے، اور بیوی کی حیثیت کیا ہے، وہ اس کی مثال کھیتی کی دی گئی. پھر قسموں کا غلط جھوٹی قسمیں اٹھانے سے اور ہر بات پہ قسم اٹھانے سے منع کیا گیا. الہ اور اس کا حکم بیان کیا گیا. طلاق، عدت، رجعت اور مرد کی فضیلت بیان کی گئی. طلاق رجعی کی اور خلا کے احکامات بیان کیے گئے. حلالہ، طلاق مغلظہ کے بیان کیے گئے. حلالہ جو ہمارے موجودہ معاشرے میں رائج ہے یہ نہیں، بلکہ وہ اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی طلاق دیتا ہے، وہ عورت پھر اس کے ساتھ شادی کرتی ہے. اگر پھر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. پھر عورت کو شادی کا حق، دودھ پلانے کے مسائل. پھر رضاعت کے، عدت جن کے شوہر مر جائیں، چھونے سے پہلے طلاق کے مسائل، دوسرے نکاح کے مسائل. خلوت سیاح، اس کے بعد پہلے طلاق، اس کے مسائل. پھر نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا. بیوہ کے لیے وصیت. پھر موت سے نہ بھاگنے کا حکم دیا گیا. طالوت، حضرت طالوت کا قصہ. پھر تابوت سکینہ. اسی طرح پھر قلت اور کثرت کی کامیابی، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے گروہ غالب آ جاتے ہیں. اور اس طرح یہاں پھر آگے رسولوں کی فضیلت کا تذکرہ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا. پھر آیت الکرسی ہے. اسی طرح پھر نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ، اور مومنوں کا ولی اور کافروں کا ولی اللہ اور کافروں کا ولی دشمن، اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر ایک فیران بستی جس کو تباہ برباد کر دیا گیا تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا. مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے تذکرہ کیا گیا. پھر رائے اللہ میں مال خرچ کرنے کا اور دکھاوے سے منع کیا گیا، ریاکاری سے. اسی طرح پھر خیرات کا مقصد بیان کیا گیا کہ کس کو دی جائے. سود سے کے نقصانات بیان کیے گئے اور سود لینے اور دینے والے کی سزا بیان کی گئی. قرض لینے دینے کے بارے میں لکھنے کا حکم دیا گیا، گواہ بنانے کا حکم دیا گیا. اور پھر رین کا حکم. اسی طرح وہی خداوندی پر یقین کا نام ایمان ہے. پھر کچھ دعائیں سکھائی گئیں. اور اس طرح آخر میں اس دعا پر کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس دعا پر اس صورت کا اختتام ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.